الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین. محترم حاضرین مسجد اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. وقال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. آمین رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا، کسی اور کو شریک ٹھہرایا، اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. یہی الفاظ سورۃ النساء میں دوسری آیت کے اندر بھی موجود ہیں کہ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. عقیدوں پہ بات چل رہی ہے. پچھلے ہفتے آپ کے سامنے توحید کے حوالے سے بات رکھی تھی کہ ہمارے پورے دین کی بنیاد وہ صرف ایک پلر پہ کھڑی ہے، باقی جو پلر تو حدیثوں کے بیان میں وہ باقی اس کے اوپر کے پلر ہیں. بنیاد جو اصل ہے وہ ہے توحید. ایک اللہ کو ہر درجے میں، ہر وقت، کسی معاملے میں ایک ماننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا بھی حصے دار نہیں ہے، ذرا سی بھی چیز کا. جی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں رکھ کے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ پوری دنیا، پوری کائنات کی سلطنت صرف ایک واحد ذات کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہاں بچے ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ نے ساری طاقت اپنے پاس رکھی ہے تو فرشتے کس لیے تخلیق، اور خاص طور وہ 4 مقربین فرشتے، وہ رزق کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ، پھر پیغام پہنچانے کا، کیوں؟ تو میں نے کہا بیٹا سوال بہت اچھا کیا آپ نے، اس کا جواب اللہ نے دیا نہیں ہے. تو آپ ایک بات اور اللہ سے ڈائریکٹ سوال پوچھ رہے ہیں. جب اللہ نے آپ کو نہیں بتایا تو آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کیوں پیدا کیے، کیوں کام دیا، جس نے پیدا کیا، جس نے کام دیے وہ جانے. میرا عقیدہ یہ ہے اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ان کو کام دیے، دیٹس اٹ. وہ اس کے کام میں شریک نہیں ہے، اس کے حکم کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. حکم تو اللہ کا ہے نا، کیونکہ قرآن کی آیتیں موجود ہے. حکم تو صرف ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے. وہ فرشتہ بارش کا اپنی مرضی سے بارش برسا نہیں سکتا، اللہ کا حکم ہوگا تو بارش برسائی جائے گی. ویسے تو سائنس آج اتنی ترقی کر لی ہے، سائنس نے کچھ کیمیکل ایسے موجود ہیں، ان کا تجربہ ہو چکا ہے اور بہت دفعہ ہو چکا ہے. کچھ کیمیکل آپ لیں، جہاز پہ جا کے بیٹھے، ان کیمیکل کو آپ بکھیر دیں پاؤڈر فارم میں بادلوں کے اوپر، تو تھوڑی دیر بعد وہ بادل برسنے لگتا ہے. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے پھر دنیا کے ملک جو ہیں، جب انہیں پتا ہو تجربہ دنیا میں کئی جگہ ہو چکا ہے کہ آپ بادلوں سے بارش برسا سکتے ہیں. کیمیکل ڈالنا ہوتا تھا کہ کنڈنسیشن پوائنٹ، سائنس کی اصطلاح کے اندر کنڈنسیشن پوائنٹ پہنچا دیں، وہ بادل میں جو پانی کے قطرے وہ ملیں گے، مل کے قطرے بنیں گے، برس جائیں گے. تو پھر وہ بارش کرتے کیوں نہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، بچے تو پوچھ سکتے ہیں کہ جب بارش کر سکتے تو کرتے کیوں نہیں ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جتنی عقل دی تھی نا، اس عقل میں یہ تو شامل تھا کہ تم نے بارش کرنی کیسے ہے. وہ کہتے ہیں نا شیر کی خالہ کون ہے؟ بلی ہے. کتنے گر سکھائے اس کو؟ 99. ایک کیوں نہیں سکھایا؟ اگر سکھاتے گے تو خالہ تھوڑی رہے گی، پھر تو شیر خالہ بن جائے گا. تو ایک گر اپنے پاس. تو اللہ نے اتنی تو عقل دے دی کہ تم بارش برسا دو، روک کے دکھاؤ. یہ سائنسدان آج تک نہیں کر سکے کہ آپ کنڈنسیشن پوائنٹ کو ریورس نہیں کر سکتے. اور ایک بادل میں کتنا پانی ہوتا ہے اللہ ہی جانے. اگر وہ برسنا شروع ہو گیا اور بند نہ ہوا طوفان نوح دوبارہ آ جائے گا. پھر اس لیے سائنس بھی قاصر ہے. ہاں برسات ہو سکتے ہیں لیکن حکم کس کا ہے؟
اللہ کا. وہ کیمیکل پھینکنے سے بھی بارش ضروری ہے کہ ہو جائے، لیکن تم روک کے دکھا دو نا. یہ تو اللہ کے چیلنج ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب دعوت کیا تھا نمرود نے کہ میں خدا ہوں، میں مارتا ہوں، میں جلاتا ہوں، قیدیوں کو بلایا، ایک کو کہا تم کو معاف کیا اور ایک کو مار دیا. کہتے دیکھو میں نے ایک کو معاف کیا ایک کو مار دیا، تو میرے ہاتھ میں اختیار ہے. تو قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا چیز سجھائی؟ کہ لگا بالکل تمہاری بات تو صحیح ہے، تم نے ایک کو مارا ایک کو جلا دیا. اچھا جو اللہ دنیا کا کائنات کا رب ہے نا، جو میرا رب ہے، وہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم رب وہ مغرب سے نکالتا. فبہت الذی کفر، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. وہ آج کل ہمارے بچوں کو کھلے منہ کا ایموجی یاد ہوگا واٹس ایپ کے اوپر نا، منہ کھل رہا. وہ فرعون کا، اس کا نمرود کا منہ بالکل ویسے ہی ہو گیا تھا. ہاں یہ کیا کروں گا؟ تو اللہ دلیلیں دیتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پکڑنے کی ہے. تو اللہ نے کیوں فرشتے پیدا کیے، کتنے پیدا کیے، کیوں ان کو کام دیا، جس نے پیدا کیا وہ جانے. ہمیں کیا دخل کرنے کا؟ ہمیں اتنا پتا ہے کہ وہ قادر نہیں ہے، قادر صرف ایک ذات ہے. یہ ہے وہ توحید جو ہم نے خود بھی پینی ہے، گھول گھول کے بچوں کو پلانی ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس چیز کے اوپر قرآن کی دو بھی میں نے آپ کے سامنے آیتیں رکھی ہے کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے بغیر توبہ کے. یہ قرآن کی دونوں آیتیں سامنے پڑھی تھے، وہ کی آیتوں میں بھی ہے کہ اللہ جو گناہ معاف کرنا چاہے بندے کو دیکھ کے اپنی مرضی سے معاف کرتے ہیں. وہ تو بادشاہ ہے، تمام جہانوں کا بادشاہ، کون اس کے آگے پوچھ سکتا ہے؟ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. ایک مشرک ظاہر وہ شرک کرتا رہے، اگر واقعی میں سچی توبہ نصیب ہو گئی انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن بغیر توبہ کے نہیں. اب بتائیں جو گناہ بغیر توبہ کے معاف نہ ہو، اس کے بارے میں ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے ماحول میں کتنی بات ہوتی ہے ہم سب کو اندازہ ہو جائے گا. اس کو چونکہ اہمیت ہی نہیں دی، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ میں پیدائشی مسلمان ہوں تو میں شرک سے اسی طرح پاک ہوں جس طرح معاذ اللہ انبیاء کے صحابہ پاک تھے. میں تو شرک کر ہی نہیں سکتا، میں مشرک نہ جی. مشرک کون ہے؟ وہ فلاں 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 فلاں، میں نہیں ہوں. دلیل کیا ہے؟ میں مسلمان پیدا ہوں. کیوں؟ ارے مجھے وہ درجہ ملا جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا. کیا جی وہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو تمنا کرتے کہ رسول کو امتی ہوتا، وہ تمنا کرتے رہے، میں امتی بن گیا تو کون افضل ہوا؟ اب جس کو یہ کھول کے پلایا گیا ہو وہ کاہے کی فکر کرے گا کہ مشرک کیا ہوتا ہے، گناہ کیا ہوتا ہے؟ سب بھاگو ایسے لوگ ڈراتے ہو مولوی لوگ. میں بس پاک صاف بالکل، اور ساری زندگی وہ کام کرتے رہتے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. ایک صاحب نے میرے منہ پہ کہیں کہہ دیا، صاحب کو نہیں بچی نے کہہ دیا کہیں، ان کو گھول گھول کے پلایا گیا تھا کہ سیدوں پر آگ اثر نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کہتے ہو کہ ہم کچھ نہیں کرتے. اب میں لیب میں کھڑا ہوں، بچوں کو آکسیجن بنانا سکھا رہا ہوں، سامنے بنسٹ بنر جل رہا ہے، تو میرا بیٹا بچ کے رہنا. خاصے بچوں کو میں نے کہا کیونکہ بال لمبے ہوتے ہیں اور بنسٹ برنر جب نیلا ہوتا تو نظر نہیں آتا، اس کا شعلہ نظر نہیں آتا. میرا بڑا دور رہنا. دوسری بات یہ آگ ہے، آپ لوگ چھوٹی ہوگی، میں آپ کو ڈیمونسٹریشن کر کے دکھاؤں گا. تو ایک بول پڑی ہے ہم پر آگ اثر نہیں کرتی. میں نے کہا صحیح کرتی بالکل. ہاتھ لاؤ. نہیں جی. کیوں بھائی؟ آپ کا تو عقیدہ آپ آگ اثر نہیں کرتی، لگاؤ نا ہاتھ. تو جو گھول کے یہ پلایا جائے گا تو پھر یہی ہوگا. تو جس چیز کی معافی نہیں ہے، اپنے گریبانوں کو ٹٹول کے دے کے والدین کب بیٹھ کے بچوں کے ساتھ شرک پہ گفتگو کی ہے؟ کب ان کو سمجھایا کہ بیٹا شرک ہوتا کیا ہے، توحید ہوتی کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہمارے نزدیک شرک کی اہمیت ہی نہیں ہے. ہاں اہمیت کیا ہے ہمارے بچوں کو پتا ہے. اہمیت کس بات کی؟ محرم کیا ہوتا ہے، شب برات کیا ہوتی ہے، شب رات کیا ہوتی ہے، شب معراج کو کیا کرنا ہوتا ہے، 11ویں شریف کسے کہتے ہیں، یہ سب پتا ہے. مسجدوں کے بجائے بازاروں پہ جانے کا دل زیادہ کرتا ہے کہ وہاں ذرا لطف آتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، میٹھی میٹھی چیزیں ہوتی ہیں، نمکین چیزیں ہوتی ہیں. تو ماحول دیکھیں بچوں کو سکھایا گیا اور انہوں نے سیکھا کیا. اور آج یہ ماحول اب سے نہیں ہے، یہ چلا آ رہا ہے. اور یہ وہ موضوعات ہیں جن کو بار 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 دہرانے کی ضرورت ہے. وہی بات ہے کہ جب بھی انسان، آپ لوگ اگر بولنے والے بن جائیں گے نا تو خود ہی پڑھنا شروع کر دیں گے. پھر مجبوری ہے. وسیم بیٹھا ہوا اس کو پتا ہے، بول رہا ہے تو آج کل کتنا پڑھنا پڑ رہا ہے. ہمارے بھائی جو حلقے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو بولنا پڑ جائے اس کی مصیبت آ جاتی ہے. کیونکہ جملہ بولنا ہے تو ہمارے یہاں تو سختی ہے کہ بولیں گے تو پھر ثبوت دینا پڑے گا کہاں سے بول رہے ہیں. دل سے بولنے کی اجازت نہیں ہمارے حلقے کے اندر. ثبوت لا کے دو، قرآن کی آیت، اس کا مستند ترجمہ، حدیث مستند اس کا ترجمہ، پھر بات کرنا، ورنہ پھر کسی اور حلقے کو جوائن کر دو.
تو اچھے اچھوں کو پھر پڑھنا پڑ جاتا ہے. تو پڑھا تو میں نے, ہمیں یہ ہمیشہ عادت ہے کہ اتنا کوئی فلاں لفظ جو قرآن میں آیا ہے اس کی اگر اہمیت ہے تو کتنی دفعہ ہے. یہ شرک کا لفظ جو ہے اور اس سے جو مرے ہوئے لفظ ہے شرک, شرکا, مشرک, شرکا, 168 دفعہ ذکر ہے قرآن میں, 168, اتنی چھوٹی سی بک کے اندر. کوئی تو اس لفظ کی اہمیت ہوگی. اور جگہ جگہ ڈراوے دھمکاوے کے ساتھ ہے, کہیں محبت کے ساتھ نہیں پکارے میرے پیارے مشرکوں, یا جنہوں نے شرک کیا تو میں معاف کر دوں. میں دھمکیاں 168 ٹائمز, چیلنجز 168 ٹائمز. یہ تمہارے چہیتے قیامت پہ لے کر آنا, ہم سے پوچھیں گے کیا کر سکتے ہیں تم. تو جس چیز کا ذکر اتنا قرآن میں ہو اور ہمارے یہاں حفاظ موجود ہوں اور وہ دعویٰ کرنے والے کہ رمضان میں پورا قرآن ختم کرتا ہوں میری فیملی, قرآن ختم کر دیں نا, چلے ختم کر لیا, عمل کب شروع کریں گے؟ ختم تو کر لیے بہت سارے قرآن, عمل کب کریں گے؟ اور جبکہ صحابہ کا عالم تھا تو قرآن ہی ختم نہیں ہوتا تھا. کئی صحابیوں کو 8 سال لگے سورہ بقرہ حفظ کرنے میں, 8 سال. ہمارا عربی سے نا بلد بچہ 2 سال میں پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے. کون افضل ہوا, 8 سال والا عربی صحابی یا 2 سال کا بچہ؟ کیونکہ ہم نے حفظ کا مطلب بھی غلط سمجھا ہے. جہاں ہم نے توحید کو نہیں سمجھا, ہم نے الہ کو نہیں سمجھا, ہم نے حفظ کو بھی غلط سمجھا ہے. صحابہ کے نزدیک حفظ کے معنی سے کیا میں نے اس پہ عمل کر لیا؟ تو جب تک اس آیت پہ یا سورت پہ عمل نہیں کرتے تھے وہ اس کو اپنی آیت کا حافظ یا سمجھتے نہیں تھے. تو ان لفظوں کے لیے, ان عقیدوں کے لیے ہم نے دوبارہ کہا کہ جب دوبارہ مسجد اللہ نے آباد کی ہیں تو اسی فکر کو دوبارہ, ان عقیدوں کو پھر ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے. کچھ باتیں آپ کی سنی بھی ہوں گی, کچھ نہیں سنی ہوں گی, نہیں سنی ہوں گی, معلومات میں اضافہ ہو جائے گا, اور جو سنی ہوئی ہے تو ان پہ کم از کم دل ٹھک جائے گا, ان کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا. شرک, اس کے سمپل معنی کے شریک, آپ یہاں دیکھو گا شریکہ کہلاتے ہیں بزنس کے اندر بھی, بزنس پارٹنر, آسان ترجمہ پارٹنر ہے. اور جو کوئی پارٹنر ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی تو حصہ ہوتا ہے نا اس بزنس کے اندر, چاہے وہ سلیپنگ پارٹنر ہی کیوں نہ ہو. ایک یہ بھی ٹرمینالوجی ہے. جیب میں پیسہ پڑا, بزنس آتا نہیں ہے, اور ایک صاحب بیٹھے ہیں دماغ بہت ہے پیسہ نہیں ہے, کہتے ٹھیک ہے بھائی تم اپنا دماغ لڑاؤ, میں اپنا پیسہ لڑاتا ہوں, آدھا آدھا یا جو بھی شیئر کر لیں جس کی جتنی بہن ہے. تو وہ سلیپنگ پارٹنر کہلاتا ہے کہ میں نے پیسہ لگایا لیکن اس کے اندر میں حصے دار ہوں. تو آپ بتائیے جب قرآن کی آیتیں موجود ہوں کہ اس پوری کائنات میں کوئی کسی درجے میں اللہ کا پارٹنر نہیں ہے, تو پھر میں نے کیا چیزیں کھول کے لے کے بیٹھ گیا ہوں. تو شریک کے معنی کسی بھی درجے کے اندر اللہ کا پارٹنر بنانا. میں نے آپ کے سامنے توحید کی قسمیں رکھی تھی کہ توحید کی ذات ہوتی ہے, اللہ کی ذات, اس کی بینگ کے اندر توحید, وننس. تو اس کی ضد کیا ہوگی؟ شرک فی الذات, یعنی اللہ کی ذات کی توحید تو اس کے مقابلے میں اللہ کے ذات کے اندر شرک. پھر توحید فی العبادہ, جو پرستش کے, ورشپ کے طریقے اللہ کے لیے وہ صرف اللہ کے لیے, یہ توحید فی العبادہ ہوگی. اور اس کی ضد کیا ہوگی؟ شرک فی العبادہ, کہ جو ورشپ کے طریقے ہیں اگر میں وہ اللہ کے مقابلے میں کسی کے پارٹنر کے لیے کروں گا. اور تیسرا توحید فی الحقوق اور صفات, تو ان دونوں کو میں نے شرک میں الگ کر دیا. کچھ حق صرف اللہ کے لیے ہیں, وہ اللہ کے سوا کسی کے ہو نہیں سکتے. توحید فی الحقوق, تو اس کی ضد کیا ہوگی؟ شرک فی الحقوق, کہ اس کے حق کو کسی اور کو بھی دے دینا. اور چوتھی توحید ہوگی توحید فی الصفات. اللہ نے اپنی صفات گنوائی جو ہماری عموماً قرآن کے شروع میں 99 جو نام لکھے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نام نہیں ہیں. اللہ کا ایک ہی نام ہے ذاتی اللہ. وہ جو 99 ہے وہ اس کی صفات ہیں, واٹ ہی کین ڈو, وہ اس کے ایگجیکٹوز ہیں. وہ غنی ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, ال کے ساتھ البصیر السمیع, وہ اس کے نام نہیں ہے, وہ اس کی صفات ہے. اسماء الحسنی اللہ نے ان کو کہا ہے لیکن وہ اس کی صفات ہے, وہ یہ کر سکتا ہے. اور جب ال لگ جائے تو وہ دا ہو جائے گا. اور دی بیسٹ ایک ہوتا ہے, دی بیسٹ دو نہیں ہو سکتے, وہ دو تو کمپیریٹو ڈگری ہو جائے گی. فاسٹر, فاسٹسٹ, تو فاسٹسٹ تو ایک ہی ہوگا نا, دو فاسٹسٹ تو نہیں ہو سکتے نا. اگر دو ہوں گے تو فاسٹر ہو جائیں گے. پھر ہو از دا فاسٹر اور فاسٹسٹ, تو دو تو پھر کبھی نہیں ہو سکتے. اسٹ تو ایک ہی ہوگا. تو دا جب لگ جائے تو البصیر, دیکھنے والا اللہ کی ذات ہے. کن معنوں میں؟ میں دماغ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا, میری آنکھیں آگے پیچھے نہیں دیکھ سکتا. اللہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ جہاں پورے جہاں کو دیکھ سکتا ہے, ایک ساتھ دیکھ سکتا ہے.
اللہ وہ ہے جو حال، ماضی، مستقبل تینوں زمانوں کو ایک ساتھ دیکھ سکتا ہے. میں نہیں دیکھ سکتا، میں مستقبل نہیں دیکھ سکتا. ہاں پاسٹ دیکھ سکتا ہوں ویڈیو کیمرے کے ذریعے، حال دیکھ سکتا ہوں ویڈیو کیمرے کے ذریعے، مستقبل میں نہیں دیکھ سکتا. اللہ تینوں دیکھ سکتا ہے. تو یہ اللہ کی صفات. تو 4 توحید اور 4 اس کے اپوزٹ شرک. شرک فی الذات، شرک فی الحقوق عبادہ، شرک فی الحقوق اور شرک فی الصفات. ان پر گفتگو رہے گی انشاءاللہ، جتنا سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس قوم کو، ہمارے مسلمانوں کو، ایک شرک سے تو فی الحال محفوظ کیا ہوا ہے. فی الحال وہ ہے شرک فی الذات. ہم کسی معنی بھی اللہ کا رشتہ دار کوئی نہیں مانتے، نہ اس کا باپ، نہ اس کا بیٹا، نہ اس کی بہن، نہ اس کی بیوی، نہ اس کی ماں. اللہ کا شکر ہے. قل واللہ موجود ہے. اللہ نے امت پر یہ احسان بھی کیا کہ اس کو اس شرک سے محفوظ کر دیا اب تک. آگے کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، لیکن آثار ایسے لگ رہے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں کچھ نکل آئیں گے. وہ اس لیول تک تو پہنچ گئے. ہم نے آج تک، میں نے نہیں سنا تھا، میں نے بہت عرصے تک ایک مسئلے کو ڈسکس کیا ہے. میں نے کبھی نہیں سنا تھا آج سے 5-10 سال پہلے تک کہ انہوں نے کسی صحابی یا حضور کے کسی ساتھ والے کو نبی کے برابر بھی کہا ہو. آج تک نہیں سنا تھا آپ نے بھی، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ فلاں ذات جو نبی کے برابر ہے. ہم ابو صدیق کو نہیں مانتے. افضل البشر بعد الانبیاء کہتے ہیں انہیں، نبیوں کے بعد افضل ترین. کبھی ہم نے ان کو نبی نہیں کہا. لیکن ابھی عقیدہ ٹی وی پہ موجود ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجیے کون کیا کہہ رہا ہے کہ ایک ذات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ذات تمام انبیاء سے افضل ہے. کہتے ہیں کھلا سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں، اور نام بھی لیتے، شرمانا ہے. حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں حضرت علی کی ذات سب سے بڑا اللہ، پھر رسول، پھر علی، پھر تمام انبیاء. آدم علیہ السلام انبیاء، رسول نہیں. شکر ہے ابھی تو ابھی انبیاء سے اوپر لے گئے، پھر اوپر لے جائیں گے. تو وہ معاملہ شروع ہو چکا ہے. اور نصیری جن کو وہ خود کافر کہتے ہیں، نصیری وہ تو ڈائریکٹ اللہ علی ہے، علی کو اللہ کہتے ہیں. وہ نصیری فرقہ جو ہے وہ تو کھلم کھلا، وہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے. تو یہاں تک بات پہنچ رہی ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کا بڑا طبقہ بھی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو منسوب نہیں کرتا. الگ بات ہے کوششیں ہو رہی ہیں، تو اس پر تو ہم لوگ الحمدللہ محفوظ ہیں. دوسرے شرک فی العبادہ. کچھ کام اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیے ہیں کہ کام تم نے میرے لیے کرنے. نماز صرف اللہ کے لیے، رکوع سجود صرف اللہ کے لیے، گھر کا طواف صرف ایک ہی گھر کا جائز ہے، دوسرا کوئی گھر دنیا میں نہیں ہے. مسجد نبوی کو بھی یہ اللہ نے مقام نہیں دیا کہ وہاں کا طواف کیا جائے. طواف ایک ہی گھر کا ہے. اور مکے میں بھی صرف ایک ہی مسجد کے اندر ایک ہی گھر، 2 بھی نہیں ہے. خانہ کعبہ کا طواف یہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. حج صرف اللہ کے لیے. اس معاملے میں تو ماشاءاللہ پھر ہم عبادت کے معاملے میں کہ جو کام اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اللہ کے لیے، وہ کسی اور کے لیے کریں. انسان ہم جو ہماری عبادات ہے، ہماری عبادات کیا ہے؟ 3 چیزیں نا، قیام ہے، رکوع ہے اور سجود ہے. ہم یہ 3 کام کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے. اسی انداز سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یا ہاتھ کھول کے کھڑے ہونا، کسی کو رکوع کرنا ہے، کسی کو سجدہ کرنا. ماشاءاللہ جو پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے رہنے والے لوگ ہیں وہ دیکھ چکے ہیں کہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. مسجدوں کے علاوہ عبادت خانہ مسجد ہوتی ہے جہاں جا کے عبادت کی جائے گی، یا گھر پہ پڑھ لیں یا مسجد پر. نماز تو کہیں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عبادت گاہ جسے کہیں گے، اللہ کا گھر جسے کہیں گے، وہ صرف ایک ہی ہے، مسجد. تو اس کے علاوہ اگر میں کہیں جا رہا ہوں تو نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیوں جا رہا ہوں. اگر واقعی دعا پڑھنے جا رہا ہوں، ان کے درجات بلند کرنے کی دعا پڑھنے جا رہا ہوں، کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر میں وہاں مانگنے جا رہا ہوں، سفر کر کے جا رہا ہوں اور جھک کے داخل ہو رہا ہوں، احترام کر رہا ہوں، پھر ذرا معاملہ مشکوک. آپ نے آج تک جو آپ تک عمرے پہ گئے یا حج پہ گئے، آپ نے کسی ذات کو جو ہمارے علاقے کی ہے، برسر پاک و ہند کی، آپ نے کسی کو وہاں الٹے پاؤں نکلتے دیکھا؟ الٹا کر کے جا رہا ہوں، کبھی دیکھا کسی نے؟ دیکھا تو ویڈیو بھیج دیجیے گا مجھے ذرا. ہم نے آج تک خانہ کعبہ سے کسی کو الٹے پاؤں نکلتے نہیں دیکھا. لیکن وہی شخص جب اپنے ملک
کہ کسی بہت بڑے ولی اللہ کی قبر پہ جاتا ہے تو الٹے پاؤں نکلتا ہے, قبر کو پیٹھ نہیں دکھاتا. پوچھو کیوں؟ بے عزتی ہو جائے گی, میں اپنی پیٹھ دکھا دوں. کون ہے آپ؟ الحمدللہ مومن ہوں میں. اچھا, تو ولی کی قبر کو پیٹھ دکھانا گناہ, اور اللہ کے گھر کو پیٹھ دکھانا نہیں, وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, وہ مجھے کیوں مارے گا؟ تو احترام کس کا زیادہ ہوا, مزار کا کہ خانہ کعبہ کا؟ یہ ہیں سوچنے کے مقامات کہ وہاں سے میں الٹے پاؤں نکل رہا ہوں کہ پیٹھ نہ ہو جائے. حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, کچھ نہیں ہوتا. شاید اللہ نے یہی بات کروانی تھی. آپ کو پتا ہے مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزار مبارک ہے وہ 4-5 صف پیچھے رکھا گیا. حکمت ہے, خلیفہ جن کو راشد کہتے ہیں, 6 خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیز, ان کے زمانے میں مزار رسول کی دوبارہ تعمیر بھی تھی. آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اس کے 3 یا 2 دیواریں ہیں, دروازہ کوئی نہیں ہے. بڑے سے بڑا بادشاہ, ایون سلطان سعودی عرب کے فرما روا, وہ داخل نہیں ہو سکتے. جو آخری شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی ہے وہ شخص ہے جس نے دیوار کی تعمیر کی تھی. وہ دیواریں گر گئی تھی تو اس کو جانا پڑا, دیواریں ڈھانی پڑی, تو اس نے ہمت کر کے قدم رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دیکھیے, پھر وہ دیواریں بن گئی ہیں. اس کے بعد آج تک کوئی نہیں گیا ہے. تو جو تصویریں آتی ہیں نا, اور خاص بڑی مشہور ہوتی ہے کہ ایک تصویر دکھا رہی قبر کی, اس پہ جبے ڈلے, چادر ڈلی ہوئی ہیں, جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک. اچھا چلے مان لیا ان کی مبارک قبر ہے, باقی 2 کدھر ہیں؟ کون سی 2؟ آپ بتائیں نا. نہیں ہمیں تو نہیں معلوم, خبر تو ایک ہی ہے. تو ابو بکر عمر کہاں مدفون ہے ہمیں تو نہیں پتا, مولوی نے نہیں بتایا. اور تصویریں دھڑا دھڑ چل رہی ہیں, فارورڈ پہ فارورڈ ہو رہی ہیں. 3 قبریں ہیں صرف مٹی کے لیول کے برابر. تو اس یہ دوسری دیوار تعمیر کی گئی تھی. تو دیکھیں یہ ہوتے ہیں موحد. 5 کونوں والی قبرہ بنائی گئی, دیواریں 5 دیواریں بنائی گئی تھی, کہ اس زمانے میں جالیاں ہونے کا تصور تو تھا نہیں. تو دیواریں 5 بنائی گئی کہ لوگ اس کو خانہ کعبہ نہ سمجھ لیں. خانہ کعبہ کی 4 دیواریں, جان بوجھ کے 5 دیواریں بنائی گئی تھی تاکہ وہ خانہ کعبہ سے تشبیہ نہ ہو جائے. اور جب مسجد کی توسیع بھی ہے تو امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے آگے کھڑا ہوتا ہے, کوئی بید بھی نہیں ہوتی, کوئی بید بھی نہیں ہوتی. تو عبادت کا حق اگر اللہ کا ہے تو ہم نے باقی عبادت خانے کیوں بنا لی؟ ہم وہاں کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کی ایک عبادت ہے کہ ہم اللہ کے لیے حج کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں. حج کیا ہے؟ سفر کر کے جانا. میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, اپنے علاقے میں رہتا ہوں, اللہ نے حج کے لیے بلایا تو مجھ پہ لازم ہے زندگی میں ایک دفعہ استطاعت ہو. انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا استطاعت کسے کہتے ہیں. ہمارے تو استطاعت بہت مشہور ہے, بیٹی کی شادی کرنی ہے, گھر بنانا ہے, بچے کو پڑھانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. جب سفید داڑھی ناف تک آ جائے تو حج کرنے جانا ہے. اس وقت تک پیسے نہیں بچتے ہیں, پھر بیٹے کو تانا مارتے ہیں, تو نے حج نہیں کرایا تو تجھے بخشوں گا نہیں, دودھ نہیں بخشوں گی, فلاں نہیں بخشوں گی. بیٹا ماں باپ کو حج کے چکر میں اپنا حج ضائع کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں آج کلیئر ہو جمعے کو کلیئر ہو جائیں گی. جو ہمارا اسپیشل پروگرام آ رہا ہے, حج اللہ کے لیے, سفر کر کے جانا اللہ کے لیے, اس گھر کا طواف کرنا اللہ کے لیے, مالی اور جسمانی تکلیف اٹھانا اللہ کے لیے. تو پھر میں یہ مزارات پہ کیا کرنے جاتا ہوں؟ سفر کر کے, مال خرچ کر کے, جسمانی تکالیف اٹھا کے, وہ جو ان کا اس سے مبارک ہو رہا ہے. تو کیا قرآن میں لکھا تھا کہ جی آئیے آپ؟ ایک صاحب نے مجھ سے ادھار مانگا, کیوں؟ وہ فلاں بزرگ کے مزار پہ جانا. بھائی جب پیسے نہیں تو کیوں جا رہے ہو؟ ادھار ہے تو حج کے لیے لے لو نا. حج کی شرائط یاد ہے ان کی, مزار کی شرط یہ کہ جانا ہے. تو یہ عبادت کس کی ہو رہی ہے پھر؟ اور وہاں جا کے بھی کیا کرنا ہے آپ نے؟ کچھ مانگنے گئے نا, تو یہاں بیٹھ کے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ مسجد کیوں نہیں چلے جاتے؟ کراچی کے رہنے والے, باقی جگہوں تو مجھے پتہ نہیں, ہماری ایک مزار ایک مسجد برابر برابر میں, کلفٹن کے علاقے میں. ایک طرف مسجد ہے, ایک طرف مزار ہے. مزار دیکھے تو واہ واہ, کیا مومنوں کا ہجوم ہوتا ہے دن رات 24 گھنٹے. اور جو بدفون ہونا اس کو جگہ مل جائے سمجھتا ہے کہ وہ تو بس اب وہ سیدھا جنت میں جائے گا. 24 گھنٹے رش, اس کے برابر مسجد ہے, ویران اجاڑ. دل دکھتا ہے دیکھ کے, دل. ایون جب نماز ہو رہی ہوتی ہے تو مزار پہ رش زیادہ ہوتا ہے, مسجد میں رش کم ہوتا ہے. وہ فل بھی نہیں بھرتی ہے, وہ اس سے تھوڑی بڑی مسجد ہے جو ہماری مسجد ہے.
تو لوگ یہاں کیوں نہیں آ رہے اور وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام. وہاں جا رہے ہیں شاید وہاں سن لی جاتی ہے, بگڑیاں بن جاتی ہیں, کچھ مل جاتا ہے. یہاں پتہ نہیں, اللہ مصروف ہے, ملے نہ ملے, اور وہ بھی تو اللہ کے قریب ہی ہے نا. تو سفر کر کے میں کہا کیا مسجد کے مزار, اور پھر بھی میں موحد. تو جو حق اللہ کا تھا, جو عبادت اللہ کے لیے کرنی تھی, میں نے بندوں کے لیے شروع کر دی. ہمارے مختلف دنوں پہ جانور کاٹے جاتے ہیں قربانی کے علاوہ. فلاں کی نظر ہے, نظر کہتے ہیں دے دے کو کسی کے لیے پیش کر دیا. پیش تو اللہ کے لیے ہوتا ہے نا, نام اللہ کا لیتے ہیں, دل میں نیت کیا ہوتی ہے وہ تو اللہ جانتا ہے. کسی کی نیت پہ تو ہم ڈاکہ ڈال نہیں سکتے, لیکن اس خاص دن کسی خاص نام کی بنیاد پہ کام کریں, ہاں نام اللہ کا لے دیں, لیکن سارا مقصد کیا ہو. تو اللہ نے کہا قرآن کے اندر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وذالک امرت, تو مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا, حکم امرت, کہ میرا جینا, میرا مرنا, میری قربانی اور میری نماز اللہ کے لیے. تو اگر میں یہ کام کر رہا ہوں کسی اور کے لیے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں شرک نہیں کر رہا. اللہ فرماتا ہے دعاؤں کے لیے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. سورہ مومن کی آیت ہے, ترجمہ اللہ کہتا ہے تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ادعونی استجب لکم. اس کے بعد بڑا عجیب سا جملہ اللہ نے کہا ہے, ترجمہ پڑھو تو سمجھ میں آئے گا نا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, اللہ کہہ رہا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. تو بظاہر جملہ ہونا چاہیے تھا ہمارے لغت کے لحاظ سے, اور جو دعائیں نہیں کرتے وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے. اب یہاں دعا کا لفظ نہیں آیا. اللہ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون, جو غرور کرتے ہیں, استکبار کرتے ہیں, ایروگینٹ بنتے ہیں, ان عبادتی, میری عبادت سے. کون سی عبادت سے؟ مجھ سے مانگنا, دعا کرنا. جو دعا کرنے میں ایروگینٹ ہوتے ہیں, اللہ نے یہاں دعا کو عبادت کا ہے. حدیث کے الفاظ موجود ہیں الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے, مغز. الدعاء هو العبادہ, اور دعا ہی عبادت ہے. تو پھر شرک فی الدعاء کیا ہوگا؟ ایک دعا تھا مانگنا, میں نے کہا کہ مجھے فلاں پانی دے دو, فلاں چیز دے دو. میں نے آپ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی دنیاوی مدد مانگیں تو یہ شرک اور دعا نہیں ہے. وہ اس کے اختیار میں ہے تو دے رہا ہے. بات تو تب ہے کوئی چیز اس اختیار میں نہ ہو اور آپ اس سے مانگنے بیٹھ جائیں تو پھر وہ شرک ہو جائے گا. وہ واسطہ بھی کہلاتا ہے بعض کہ میں تو نہیں جانتا, میں کسی اور کو جانتا, میں اس سے کہوں گا وہ کام کرا دے رہا, وہ واسطہ. پھر واسطہ دنیا میں ڈھونڈتے اللہ کے پاس جانے کے. تو اللہ فرما رہا ہے یہاں ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے. تو دعا عبادت ہے. کون سی چیز کے لیے؟ کہ جو مجھے چاہیے. کس سے مانگ رہا ہوں؟ جو دے سکتا ہے. بچے جاتے ہیں ٹیچر کے پاس, سر ٹیسٹ ہوا تھا تھوڑے نمبر دے دیں. کیونکہ بچے کو پتا کہ ٹیچر کے ہاتھ میں وہ 10 کو 9 کر دے, 10 کو 11 کر دے, تو بچے بعد میں جاتے سر وہ غلطی ہو گئی, تھوڑا نمبر بڑھا دیں آپ میرے. اب اس کے اختیار میں دیکھتا ہے, دے بھی سکتا, نہیں بھی دے سکتا. لیکن وہ ٹیچر 10 میں سے 11 تو نہیں دے سکتا نا. بعد بچے اس کی بھی ضد کرتے ہیں, بچے ہوتے ہیں اور غیر سیاسی ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں وہ اختیار میں ہے تو مانگ رہے ہیں. لیکن اب میں وہ نمبر مانگنے کہیں اور چلا جاؤں, واسطے کے لیے نہیں, یا کسی صاحب مزار پہ کہ اللہ میرے نمبر بڑھا دے. اب یہ تو اللہ بھی نہیں کرے گا. لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو میں بچوں کو شروع میں کہتا ہے, جب کلاس شروع ہوتی ہے, اسکول شروع ہوتا ہے, بیٹا میرے پاس جو ہے نا دکان ہے, میرے پاس ABC گریڈ ہیں, ABCD گریڈ ہیں, تم لوگوں نے مجھ سے گریڈ خریدنے ہیں, میں دیتا نہیں ہوں. بچے بولے سر وائی گیو می D, وائی گیو می C, آئی ڈڈ ناٹ گیو یو اینی تھنگ, میں نے آپ کو کچھ نہیں دیا. میرے پاس ABCD موجود تھے, میں نے آپ کو وہ دیا جس کی قیمت آپ نے مجھے دی. آپ نے مجھے A+ پیپر دیا, میں نے آپ کو A+ دے دیا. آپ نے مجھے A پیپر دیا, میں نے A دے دیا. آپ نے F گریڈ پیپر دیا آپ کو, تو یو گاٹ واٹ یو وانٹڈ.
لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جتنی کوشش کی اتنا ملا، میں نے کچھ نہیں دیا، تو اللہ بھی اتنا ہی دے گا جس کی کوشش کی ہے. پڑھوں میں خاک نہیں، ایک کلاس اٹینڈ نہ کروں، خانہ کعبہ میں جا کے بیٹھ جاؤ تک آپ کے اندر اللہ مجھے ایک گریڈ دے دے. بچوں کو پتا کہ سب بیکار باتیں ہیں، اللہ ایسے کام نہیں کرتا ہے، یہ اس کا طریقہ نہیں ہے، یہ اس کی سنت نہیں ہے. تو وہ چیزیں مانگنا جو انسان کے بس میں نہ ہو اور میں انسان سے مانگوں، یہ ہے دعا. بچہ دے دے، بچہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، میں کسی اور سے مانگوں تو یہ تو شرک ہے، نہیں کھلا شرک ہے کہ جب وہ دے نہیں سکتا اس سے مانگ کیوں رہا ہوں. تو یہ شرک، یہ اس کی عبادت کے اندر شرک ہے. وہ سجدے شروع ہو گئے، وہ تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے. شرک فی الحقوق، اللہ کے کچھ حق ہیں ہم پر جو ہم نے ادا کرنے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کوئی ہم کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے اس کے اندر سورہ یوسف کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. سورہ یوسف کی 40ویں آیت ہے. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی پروف نازل نہیں کیا. فرما روائی کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اس کا حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہی ٹھیک سیدھا طریقے زندگی ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اور ایک اور آیت ہے، اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر 173 آیت ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اللہ نے تم پر حرام کیا یا تم پر کوئی پابندی ہے تو وہ یہ کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا، اللہ کے سوا. اور یہ آج ہمارے یہاں آتے ہیں کہ جیسے مخصوص دن آتے ہیں وہ چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے گھر. ہم تو خیر پیار سے منع کر دیتے ہیں، کہتے نہیں ہمارے یہاں فلاں. میں نے کہا آپ کیا جو بھی ہو اس کی ذمہ داری مجھ کو ہے. اللہ مجھ سے نہیں پوچھا کہاں سے آیا تھا، تم نے کیوں کھایا تھا. اللہ تو مجھ سے یہ پوچھے گا آپ کی نیت کیا تھی، آپ جانے اللہ جانے. لیکن آج کے دن کوئی چیز اگر بنی ہے تو ظاہر اللہ کے نام پر نہیں بنی. اللہ کے دن تو 365 ہے نا. وہ 11ویں شریف کو کیوں، وہ 10 محرم کو کیوں، یہ سب سوچنے والی بات ہے نا کہ وہ 11ویں شریف کیوں، وہ فلاں شب معراج کو کیوں. آپ کسی اور دن بنا دیتے نا. تو نیت آپ کی کچھ اور تھی، زبان سے کچھ اور آپ نے کہا ہے. تو نہ کوئی شرمانا نہیں ہے، برا مانتے تو مانے. دو چوائس ہے آپ کے پاس، لوگوں کو ناراض کر لیں یا اللہ کو ناراض. ایک بات آ کر آج کی بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تو موضوع چلتا رہے گا، میں موضوع تو ختم کرنے نہیں ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس چوائس ہے دین مکمل کرنے کے. ایک بڑی پیاری حدیث ہے، من آتا للہ، جس نے دیا اللہ کے لیے، وہ منع للہ، اور منع بھی کیا تو اللہ کے لیے، وہ ابغض للہ، اور کسی سے ناراض ہوا تو اللہ کے لیے، وہ احب للہ، اور کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے. تو حضور سند دے رہے ہیں مفتی اعظم، فقد استکمل الایمان، اپنے ایمان کو اس نے مکمل کر لیا. اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے منع کرنا، اللہ کے لیے ناراض کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ 4 کرائٹیریا یاد رکھیں ہمیشہ. یہ کرتے رہیں گے اللہ آپ کے دین کو مکمل کرتا رہے گا. جتنا زیادہ مکمل کریں گے اللہ اتنا دین مکمل کرے گا. تو یہ مت سوچیں فلاں برا مان جائے گا، مان جائے. ہاں پیار سے منع کریں، سمجھا کے منع کریں، بلکہ تبلیغ کرنے کا انداز موقع ہو سکتا ہے. بیٹھائیں، دیکھیں میں اس لیے نہیں کھا رہا ہوں، مجھے آپ سے کوئی قد نہیں ہے، مجھے آپ سے پرابلم نہیں ہے، مجھے پرابلم اس فلسفے سے جو چل رہا ہے، اس فلسفے کے خلاف ہوں، آپ کے خلاف نہیں ہے. اور یہ بات اپنے ہم ہندو، کرسچن اور سکھ بھائیوں کو بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ کی مخلوق ہے نا، نا واقف ہیں، ہمیں بتانا ہے نا ان کو غلط کیا صحیح کیا. جس طرح آپ کی رسوئی کے اندر، برہمن کی رسوئی کے اندر مسلمان کے جانے سے آپ کا دھرم کیا وہ بھرشٹ یا کشٹ ہو جاتا ہے. آپ کا عقیدہ ہے، مانتے ہیں. آپ گائے کو اپنی ماتا مانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں اس کا. تو جب آپ کے احترامن کوئی چیز موجود ہے تو ہماری بھی تو احترامن چیز موجود ہے نا. ہم آپ کو نہیں چھیڑتے، آپ ہمیں نہیں چھیڑے. لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کے لیے، میرا دین میرے لیے. یہ تو لڑنے کی بات کیا ہے. لیکن جناب وہ جذباتی ہو کہ میں نہیں کھاؤں گا تم تو کافر ہو، یہ تو پھر جہالت والی باتیں ہیں نا.
وہ کافر بھی ہے تو کس لیے؟ میری وجہ سے نا، میں نے کون سا بتا دیا مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ انشاءاللہ موضوع چلتا رہا. بھی ہم نے شرک فی الحقوق سمجھے، اس کے بعد شرک کی جو مزید چیزیں موجود ہیں. بات وہی ہے کہ ہم نے ان باتوں کو سمجھنا ہے اور اگلی نسل کو پہنچانا ہے، خود کسی کو بلا کے نہیں. ہر ایک کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے، جتنی کی صلاحیت ہے. بچوں کو بتا تھا میرا باپ کتنا پڑھا لکھا ہے، تو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں پتا ہوگا تو بچے بتا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. بیٹھے نا گھر میں مذاکرہ کریں، درس نہ دیں، مذاکرہ کر لیں. تم بتاؤ تم بتا شرک کے معنی کیا ہیں. یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جب بندہ کہیں کھانے پہ جائے، دعوت پہ جائے، گھر کی دعوت. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اپنی عادت بنا لیجیے. کہیں آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہو، 10-15 منٹ اللہ کے لیے مخصوص کر دیں، بیٹھے لے کے. آپ نہیں بول سکتے، محفل میں کوئی موجود ہے آپ کے خاندان کا بندہ جو اچھا بول سکتا ہے، بٹھائیں اس کو. آپ بھی کسی موضوع بات کر لیتے، مذاکرہ کر لیتے ہیں، کراس ٹاک. موضوع تو کرے اس طرح. میں نہیں کہہ رہا کہ پورا وقت پہلے وہ آنے چھوڑ دیں، یہ تو ملا کہتے ہیں ملا کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. نہیں، جب بھی کوئی موقع ملے یہ لے کے بیٹھے. باہر کھانا کھانے گئے، بجائے موبائل کھولنے کے جی آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، 6 لوگ جا رہے ہیں، 6 موبائل کھول کے بیٹھ گئے. کیسی آؤٹنگ اور کہاں کی تفریح؟ وہ کہا وہ گھر میں بھی تو کر سکتے تھے. اس کو بھی اوائڈ کرے خاندان کا، جو خاندان کا سربراہ ہے. آپ لوگ کہیں باہر آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، منع کریں بچوں کو. جب ساتھ جائیں گے تو ساتھ بیٹھیں گے اور ساتھ باتیں کریں گے. لیکن افسوس یہ ہم خود ہی پہلے موبائل نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. مجھے کون کون یاد کر رہا ہے؟ ارے بھائی کوئی یاد نہیں کر رہا. تمہارے بچے 20 بچے تمہارے ساتھ، ان کو یاد کرو، وہ اپنے بس نکل جاتے ہیں. ان چیزوں کو اوائڈ کریں. ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا.